السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھی معلومات لے کر آپ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اگر اس بات پر آپ لوگوں نے غور و فکر کر لیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم جس کام کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ہمارا کام فیل ہو جاتا ہے، اس کام میں ہم سکسیس نہیں ہو پاتے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کی آئے دن یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ اگر کسی کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو ٹھپ ہو جاتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے ہزاروں کاروبار کر لیے مگر کوئی کاروبار ہمارے لیے سکسیس بیٹھا نہیں ہے، اور حالات یہ ہیں کہ اب گھر میں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، ہم کیا کریں کہ اس پریشانی سے نکل جائیں۔ ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو اس کا بالکل آپ لوگوں کو تسلی بخش جواب دینے والا ہوں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھیوں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے اتنا آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں مفلسی لکھی ہے تو مفلسی رہے گی، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں اگر جتنا رزق لکھا ہے تو اتنا رزق آپ کے پاس پہنچنا ہے، کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ مگر ساتھیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کسی پریشانی میں یا اس کے کاروبار میں نقصان ہو کر یا اس کے کاروبار میں گھاٹا جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ سے محبت کتنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں الٹے سیدھے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برباد کر دیا، یہ ہے وہ ہے۔ بہت سارے جاہلوں کی زبان سے ایسے الفاظ میں نے سنے ہیں جبکہ یہ کفریہ الفاظ ہیں۔ ساتھیوں، تو اگر کوئی نقصان کبھی ہو یا کوئی کام نہ چلے تو پہلے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ امید اور توقع ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو کسی پریشانی میں نہیں چھوڑتا ہے۔ ماں بھی اتنا پیار نہیں کرتی، باپ بھی اتنا پیار نہیں کرتا، کوئی رشتہ دار بھی اتنا پیار نہیں کرے گا بندوں سے جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اور پیار کیا کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے، انہیں پریشانی میں مبتلا کر کے ان کی طرف تکلیفیں بھیج کر، اور میرا اللہ آزماتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ سے پیار کتنا ہے۔ جب بندہ اپنے اس امتحان میں کھارا اور اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنے رزق کے دروازے مہیا فرما کھول دیتا ہے، اور اس پر اپنی رحمتوں کا اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ ساتھیوں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاروبار ٹھپ ہے، پریشان ہے، یہ ہے وہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کی ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اس لیے اگر کبھی پریشانی آ جائے تو یہ سوچ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو رہی ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، دعا کریں، اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ مالک مولا میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما دے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی اللہ سنتا ہے۔ آپ آنسو بہا کر تو دیکھیے اس کی بارگاہ میں، آپ رو کر تو دیکھیے اس کی بارگاہ میں، میرا اللہ آپ لوگوں کے لیے غیب سے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، اس وظیفے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ساتھیوں، تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی، اچھی لگی ہوگی۔ آئیے ایک ویڈیو سنتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ ٹرمپ کرتے تھے، انہوں نے سارا پیٹرول پمپ اکھاڑ کے رکھ دیا ہے ان دنوں، تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں کیا چل رہا ہے۔ لیکن میں بطور شاعر، میری ذمہ داری ہے، میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، آپ اس نظم تک پہنچیں گے تو شاید میرے درد کو سمجھ سکیں گے۔ میں علامہ اقبال کے نظم جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور اس مکمل نئی نظم۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، واہ واہ واہ، تیرے محبوب نے
जिस सिमत किए थे सजदे। आज की ये महफिल इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं बैठे हैं, हिंदुस्तान के लगभग हर शहर से आए हुए लोग बैठे हैं। मैं तमाम लोगों को पहचान भी रहा हूं, क्या साउथ, क्या नॉर्थ, क्या नॉर्थ ईस्ट, तमाम चेहरे मैं जिन्हें पहचान रहा हूं। और वो सब भी ये उर्दू और शायरी, कविता और हिंदी की मोहब्बत है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया से भी आने वाले लोग बोल कम पाते हैं लेकिन सुन और समझ जरूर लेते हैं। ये उर्दू और शायरी की खूबसूरती है। एक बार सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मेहमानों के लिए आप ताली बजाएं। मैं नज्म पढ़ रहा हूं। वाह वाह वाह। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। वाह वाह वाह। हमारे बीच में ज़ियाउर रहमान बर्क साहब और मोहिबुल्लाह नदवी साहब। बिश्जित भाई आप बैठो ना, इट्स ओके। आप निकलना हो जब निकल जाना, बट अभी बैठो। फरहान बैठो, तो फरहान बैठन। हमारे दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। वाह 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 वाह। लश्करे फील जय कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी। वाह 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 वाह। के मोहब्बत क्या से कहना चलेगी दुनिया, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और आखिर में बहुत इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान भाई, मुझे ये बच्चा याद है, आई थिंक जामिया का मुशायरा था 2016। मैंने पहली बार वहाँ नजीब की नज़्म पढ़ी थी। मुझे